الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جو کہ مسجد النبی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ساری دنیا جانتی ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کے بارے میں چند باتیں سیکھیں گے، سکھائیں گے، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ عمرے کے لیے حاضر ہوتے ہیں یا حج کے لیے حاضر ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت نصیب فرماتے ہیں کہ وہ سب کے سب لوگ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ضرور حاضری دیتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری تو دیتے ہیں، لیکن عام حالات میں یہ معلوم نہیں ہوتا اور نہ ہماری اس پہ تعلیم ہوتی ہے، نہ ہمارا اس کے اوپر کچھ دھیان ہوتا ہے کہ ہم جان سکیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد کی تاریخ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد کے بارے میں ہماری تاریخ کیا ہے، ہم اس کے بارے میں عام طور پہ نہیں جانتے ہوتے۔ تو کچھ تقریباً 10 چیزیں ہیں۔ مسجد نبوی کی فضیلت ہے، مسجد نبوی کے آداب ہیں، مسجد نبوی کی تاریخ ہے، مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع ہے، اس کے محراب کے بارے میں، اس کے چبوتروں کے بارے میں، مسجد نبوی کے دروازوں کے بارے میں، مسجد نبوی کے میناروں کے بارے میں، مسجد نبوی میں حجرات کے بارے میں، اور مسجد نبوی کے حوالے سے کیا کیا آج تک غیر مسلموں نے سازشیں کی ہیں، تو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم مسجد نبوی کی فضیلت اور اس کے آداب کے بارے میں آج ذکر کریں گے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اس کے حجرات یعنی اس کے ریاض الجنہ کے بارے میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور اس کے آداب۔ میں نہیں سمجھتا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کی فضیلت بیان کی جائے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تو بس اتنی ہی کافی ہے کہ اس کی نسبت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جگہ ہے جہاں پر بنفس نفیس ہمارے آقا، ہمارے دلوں کی دھڑکن، جس پر ہمارے ماں باپ قربان، جس پر ہماری جانیں قربان، جس پر ہمارے جسم کا ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ قربان، ہم اپنی اولادوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیں، ہم اپنی جانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اس میں گرامی پر قربان کر دیں، تو تب بھی ان کا حق کا ایک ذرہ بھی ادا ہونے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وجود ہے کائنات کا، آپ ہی وجہ کائنات ہیں، آپ ہی میرے اور آپ کی پیدائش کی وجہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے کائنات بنائی، وہ خود بنفس نفیس یہاں پر موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل سنت والجماعت، جو اس وقت سب کے سب اہل سنت والجماعت کا یہ متحدہ اور متفقہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر کے اندر زندہ جاوید، زندہ سلامت موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم جو درود و سلام پیش کرتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کے فضیلت اور فوقیت کیا ہوگی کہ جو بھی بندہ، جو خوش نصیب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں حاضر ہوتا ہے، اس کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کا، ذات ترابی کا فاصلہ صرف 10 سے 15 فٹ کا رہ جاتا ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری فقد زارنی، جس نے میری قبر کی زیارت کی ہے اس نے میری زیارت کی ہے، یعنی جو میری قبر پہ حاضر ہوا وہ یقیناً میرے پاس حاضر ہوا۔ تو اس سے بڑھ کے فضیلت اور فوقیت کیا ہوگی کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ مسجد ہے جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس موجود ہیں۔ اس مسجد کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، یہ پہلی بات ہے۔ پھر دوسری بات ہے اس مسجد کی نسبت اسلام کے ساتھ ہے، سب سے پہلے ہمارے آقا کے ساتھ ہے، اس کے بعد اس مسجد کی نسبت اسلام کے ساتھ ہے کہ یہ اسلام کی دوسری مسجد ہے۔ پہلی مسجد مسجد قباء ہے، ہم انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے۔ اسلام کی دوسری مسجد ہے، اسلام کا پہلا بنیادی قلعہ ہے، اسلام کی پہلی بنیادی مشاورتی جگہ ہے، اسلام کی پہلی قیام گاہ ہے، اسلام کا پہلا مرکز ہے، اسلام کے پھیلنے کا پہلا مرکز ہے یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور فوقیت کی ایک تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آج جس حالت میں ہے، اس حالت کے اندر
تمام کے تمام صحابہ کرام جو کہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، ان سب کے بیوت، ان سب کے گھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن کا حصہ بن چکے ہیں. ہم ان کے اوپر بھی بات کریں گے. تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے گھروں کی جگہ، ہمارے آقا کے گھروں کی جگہ، ہمارے ایمان کے گھروں کی جگہ، ہمارے ایمان کا مرکز ہے، ہمارے دین کی اشاعت کا پہلا بنیادی مرکز ہے. ہمارے دین کی ایک بڑی تاریخ، ہمارے قرآن کے نزول کی بڑی تاریخ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس سے الگ ہو نہیں سکتی. لہذا سمجھ لیں اس مسجد کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فوقیت ہے. محض اس میں حاضر ہو جانا ہی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ نہ صرف اس کی یہ فضیلت اور فوقیت ہے، بلکہ فرمایا کہ صلاۃ فی مسجد ھذا، میری میں ایک مسجد کے اندر ایک نماز پڑھ لینا افضل من الف صلاۃ، 1000 نمازوں سے بہتر ہے. فیما سواؤ، جو دوسری مساجد ہیں ان سے بہتر ہے کہ اس میں ایک نماز پڑھیں اور دوسروں میں 1000 نمازیں پڑھیں. تو یہ ایک نماز ان 1000 نمازوں سے بہتر ہے. اللہ مسجد الحرام، ہاں مسجد حرام کے علاوہ یعنی مسجد حرام کی فضیلت اس سے زیادہ ہے. بعض حدیثوں میں یہ بھی آیا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک نماز پڑھنا یہ 50,000 نمازوں کے برابر ہوتا ہے. اور یہاں پر الف صلاۃ یعنی 1000 نمازیں ہیں. 50,000 نمازوں والی روایت بھی ہے لیکن وہ ضعیف ہے، لیکن برل روایت موجود ہے اور فضیلت کے اندر ضعیف روایت بھی چل جاتی ہے. تو لہٰذا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز 50,000 نمازوں سے بہتر ہے. افضل من الف صلاۃ، اس میں بھی اشارہ ہے کہ 1000 نماز سے بڑھ کے ہے. اب 1000 نماز سے بڑھ کے تو ظاہر بات ہے 2000 بھی ہے، 3000 بھی ہے، 10,000 بھی ہے، 20,000 بھی ہے، 1 لاکھ بھی ہے، 10 لاکھ بھی ہے. تو دوسری حدیث کے اندر اس کو حد فرما دی کہ نہیں 50,000 نمازیں، تو اس میں بھی تائید ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. پھر دوسری طرف ایک مسئلہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدوں کی طرف سفر نہیں کرنا. ہاں لیکن 3 مسجدیں ایسی ہیں جن 3 مسجدوں کی طرف تم سفر کر سکتے ہو. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی سیر کے لیے سفر نہ کرو، یعنی کسی اور مسجد کو دیکھنے کے لیے سفر نہ کرو کہ مسجد ھذا، یہ میری یہ والی مسجد یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا مسجد حرام اس کے لیے سفر کر سکتے ہو، تیسرا مسجد اقصی اس کے لیے سفر کر سکتے ہو. ایسی ہی سیدنا ابو ہریرہ نے ایک اور جگہ فرمایا انما یسافر الی 3 مساجد، تم سفر کر سکتے ہو صرف 3 مسجدوں کی طرف، مسجد الکعبہ و مسجد ایلیا، یعنی مسجد ایلیا یعنی بیت المقدس کی طرف سفر کر سکتے ہو، میری مسجد یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سفر کر سکتے ہو، یا کعبۃ اللہ کی طرف سفر کر سکتے ہو. پھر ایک اور جگہ فرمایا من جاء مسجدی ھذا، جو میری اس مسجد میں آتا ہے لم یأتہ الا لخیر یتعلمہ ویعلمہ، کہ یہ یہاں پر صرف خیر کے لیے آتا ہے، کچھ سیکھنے آتا ہے یا سکھانے آتا ہے. فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ، وہ تو اللہ کے راستے میں ایک مجاہد کی طرح ہے، انہیں اس کا ثواب اتنا بڑا ہے. اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اس سے مسجد قباء بھی مراد ہے اور اس سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہے. دوسری روایتوں کے اندر آیا. تو سمجھ لیں کہ یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی فضیلت کی مسجد ہے، بڑی فوقیت کی مسجد ہے. اب آپ حضرت اس کو سمجھ لیں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر و توسیع کے اندر میں تفصیلات بتاؤں گا کہ مسجد نبوی پرانی کون سی تھی، پھر مسجد نبوی کے آگے جو توسیع ہوئی ہے وہ کس کس دور میں ہوئی ہے. سب سے پہلے مسجد نبوی کا رخ کسی اور طرف تھا، اب مسجد نبوی کا رخ کسی اور طرف کر دیا گیا ہے. پھر اس کے اندر تعمیری تبدیلیاں ہیں، 2 مرتبہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آگ بھی لگی ہے. تو آج جو مسجد نبوی ہے یہ مسجد نبوی کی توسیع اتنی بڑی ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسی نہیں تھی. چنانچہ آپ لوگ جب اس زمانے کے اندر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جائیں گے تو وہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہ آپ سے طرح طرح کی باتیں کریں گے. تو سمجھ کے جائیے گا کہ وہاں کیا کیا باتیں ضروری ہیں.
یہاں پر فضیلت کے اعتبار سے سمجھے. ہو سکتا ہے وہاں پر کچھ لال رومال والے لوگ یا کچھ ایسے لوگ جو آپ سے ایسے ملیں جو آپ سے کہیں کہ جی مسجد نبوی کے اندر جو فضیلت اور فقیت ہے، جو نمازوں کی فضیلت ہے، وہ صرف اس خاص حصے میں، اور وہ آپ کو ایک اشارہ بھی کریں گے، نشان بھی دکھائیں گے. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پوری مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم فتاوی ابن تیمیہ دیکھ لیں یا کچھ اور فتاوی دیکھ لیں، تمام علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے. چند ایک دو چار لوگوں نے اس سے اختلاف کیا ہے کہ مسجد نبوی کے صحن میں بھی اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے، جماعت کے ساتھ آپ نے پڑھی ہے اور کندھے سے کندھا جڑا ہوا ہے اندر سے، یعنی کہ آدھی مسجد نبوی تو باہر صحن میں لوگ ہوتے ہیں اور بقیہ اندر سے مسجد نبوی بھری ہوتی ہے. خاص طور پہ جب آپ نماز کے وقت میں جائیں گے نا وہاں پر، تو نماز کے وقت جائیں گے تو مسجد نبوی کے اندر ہو سکتا ہے آپ کو جگہ نہ ملے. تو اگر باہر کے پتھر پر آپ کو نماز پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے تو یہ بھی مسجد نبوی کی فضیلت اور فقیت کے اندر شامل ہو جاتا ہے. لہذا اگر باہر بھی آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو وہ بھی آپ کی نماز مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نماز شمار ہوگی. لہذا اس سے گھبرانا نہیں ہے، کسی کے کہنے میں آنا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا. آپ جو بھی نماز پڑھیں گے وہ مسجد نبوی کے اندر ہی شمار کی جائے گی. اور ایک بہت ہی مشہور مفسر ہے علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہیں عرب کے علماء میں سے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کی زیادتی اللہ کا فضل اور احسان ہے اور نمازی کے لیے یہ اللہ کا عطیہ ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مسجد کے اندر ہو اور دوسرا باہر ہو اور ان کے کندھے سے کندھا ملا ہو اور ثواب اور اجر دونوں کا الگ الگ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ سب کا ثواب ایک ہی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک روایت ہے کہ من صلی فی مسجدی 40 صلاۃ، جس نے میری مسجد کے اندر 40 نمازیں پڑھیں، لا یفوت صلاتہ، اور اس نے اپنی کوئی نماز کو فوت نہ کیا، یا ایسے لا یفوتہ صلاۃ، یا اس نے کوئی ایک نماز بھی نہیں چھوڑی، تو کتبت لہ براءۃ من النار، تو اس کو 3 اجر ملیں گے. پہلا تو یہ ہے کہ کتبت لہ براءۃ من النار، کہ اس کو آگ سے بری قرار دیا جائے گا، ونجات من العذاب، اور اس کو دوسرا فیصلہ دیا جائے گا کہ وہ عذاب سے نجات پا جائے گا. اور وہ تیسرا ہے کہ بری من النفاق، کہ وہ نفاق سے بری ہوگا. یعنی جو 40 نمازیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھ لے گا تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 3 پروانے عطا فرمائیں گے کہ کتبت لہ براءۃ من النار، کہ آگ سے اللہ تعالیٰ اس کو براءت لکھ دیں گے. دوسرا نجات من العذاب، کہ اس کو اللہ عذاب سے نجات دلا دیں گے. اور تیسرا بری من النفاق، کہ اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے بری قرار دے دیں گے. تو یہ بھی روایت موجود ہے. بعض آج کل لوگ ایسے بھی ملتے ہیں جو اس روایت کے اوپر ذرا کہتے ہیں جی نبیت اس کے اندر ہے جو کہ مجہول ہے، جس کے بارے میں پتہ نہیں. حالانکہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بڑے بڑے محدثین نے اس کو لیا، چونکہ آج کل البانی نے اس پہ تنقید کر دی ہے تو اس وجہ سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں. آپ حضرات کو ان ابحاث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو باتیں میں نے اشارتاً کر دی تو چند علماء کے لیے کر دی ہیں، لہٰذا وہ ان بحثوں میں نہ پڑھیں، ان چکروں میں نہ پڑھیں. اصل میں بات یہ ہے کہ 40 دن 40 نمازیں پڑھنے کی ویسے ہی فضیلت اور فوقیت ہے، اور اس ایک روایت کے اندر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوگی تو اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہوگی. لہٰذا بعض لوگ اس کے اوپر بحث بھی کرتے ہیں، رد و قضا بھی کرتے ہیں. بھئی اگر آپ کو موقع مل رہا ہے 40 نمازیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پڑھنے کا تو آپ اس فضیلت کو ضرور حاصل کیجئے. اور ایسی روایتوں کے ذریعے سے فضیلت اور فقیت حاصل ہو جاتی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اگر ایسی فضیلت نہیں بھی ہے تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ویسے ہی 40 نمازیں، یعنی 8 دن اگر آپ کو رہنے کا موقع مل رہا ہے تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہر نماز آپ کو مسجد نبوی کے اندر ملے. کہ کتنی بڑی اس کے اندر اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی اس کے اندر 3 بشارتیں سنائی ہیں، تو ان بشارتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب ہر مسجد کے اپنے کچھ آداب ہوتے ہیں، لیکن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی فضیلت والی ہے اس کے آداب بھی اسی درجے کے ہیں، اس کے معاملات بھی اسی درجے کے ہیں. یاد رکھیے مسجد نبوی میں ایسی علول جلول مت چلے جائیے گا، بلکہ مسجد نبوی جب آپ مدینہ شریف حاضر ہوں تو پہلے غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں. اگر نماز کا وقت آ گیا تو جلدی سے جا کے نماز تو پڑھائیں،
لیکن روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم پہ جانے کے لیے یا مسجد نبوی میں خاص طور پہ اہتمام کے لیے جانے کے لیے اہتمام کیجئے اور اتنا اہتمام کریں کہ پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں، محبت کے جوش میں ایسے بھاگ دوڑ کے نہ پہنچ جائیں۔ اللہ آپ کو سعادت نصیب فرما رہے، اللہ مجھے بھی، ہم سب کو، آپ کو بھی سعادت نصیب فرمائے۔ آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں کہ جائیں تو مجھ ناچیز کی طرف سے فیصل حیات یاد رکھیں، میری طرف سے ضرور صلاۃ و سلام پیش کیجیے۔ آپ سے بڑی گزارش ہے، اپنے پاس نوٹ کر لیں تو بہت اچھا، ورنہ میرا یہ پیغام تو آپ کے ساتھ رہے گا ہی۔ تو دیکھو، آپ لوگ وہاں پر جب جا رہے ہیں تو سب سے پہلے یاد رکھنا، غسل کر کے جب پہلی مرتبہ جائیں، غسل کر کے خوشبو لگائیں، پھر تحیۃ الوضو پڑھیں، اپنے گناہوں پر استغفار کریں، استغفار کی کثرت ہو کہ اللہ کے رسول ایک نادم اور ایک گنہگار، ایک آپ کا مجرم، ایک آپ کی امت کا باغی جس کے لیے آپ نے اتنی دعائیں کی تھیں، میں آپ کو بھولا ہوا تھا، مجھے معاف فرما دیجئے، میں آپ کے دربار میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ اے اللہ اپنے نبی کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دیجئے، اپنے نبی کے دل میں میرے لیے کوئی جیسی بات ڈال دیجئے کہ مجھ پر کوئی خاص توجہ کر دیں، کوئی خاص مہربانی کر دیں۔ ہمارے حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں، مدینہ پہنچنے سے پہلے کچھ ہدیے کا انتظام رکھنا۔ کیونکہ میں نے پوچھا کہ اسے جی ہدیے کا کیا مطلب ہے، ہم اللہ کے نبی کو کیسے ہدیہ دیں؟ فرمایا کہ کچھ پڑھ کے ہدیتاً پیش کر دینا۔ پھر اپنا معمول فرمایا کہ ہمارے استاد، ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ 56 برس کی عمر تک جاتے رہے اور 36 حج کیے انہوں نے۔ فرمانے لگے کہ جب بھی جاتا ہوں 1000 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ صورت 1000 مرتبہ پڑھ کے اللہ کے نبی کو ہدیتاً پیش کر دیتا ہوں۔ تو آپ بھی یہاں نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے خوشبو لگا کے نماز پڑھ کے اللہ کے نبی کو حضور وہ ہدیہ پیش کریں، اور پیش کرنے کے بعد بڑے خوش و خضوع سے استغفار کرتے ہوئے، نظریں جھکائے ہوئے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ نماز کا وقت ہو یا کچھ بھی ہو، باب السلام سے آپ اندر داخل ہوں۔ اور آج کل جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ باب السلام سے اندر داخل ہونے کے بعد آپ وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ مسجد نبوی کی جو زیارتیں ہیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ آگے بتاؤں گا، آپ وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، بلکہ آپ کو پہلے پچھلے دروازوں سے اندر داخل ہو کے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھیے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیے، اور اگر موقع ہو تو ریاض الجنہ میں سب سے پہلے چلے جائیں۔ ریاض الجنہ کے بارے میں بتاؤں گا۔ ریاض الجنہ میں داخل ہو کے خوب توبہ کے، گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ آپ مرد حضرات ہیں، پردے میں آپ کی خواتین وہ سن رہی ہیں تو سمجھ لیں کہ وہ خواتین کے لیے جو جگہ ہے وہ پیچھے سے باب النساء ہے، اور ان کو روزہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیش کرتے ہیں صبح 8 بجے کے بعد، اور دوپہر ظہر کے بعد، اور رات عشاء کے بعد، یعنی کہ 3 مرتبہ ان کو موقع ملتا ہے، یا بعض مرتبہ 2 مرتبہ ان کو موقع ملتا ہے۔ تو وہاں پر کافی جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، تو ان سب چیزوں سے کٹ گئے۔ جب جھگڑوں میں آ جائیں گے، دھکوں میں آ جائیں گے تو سارا خوش و خضوع انسان کا زائل و غارت ہو جاتا ہے۔ جہاں کی دھکا آئے وہاں ہماری ماؤں بہنوں بہو بیٹیوں کو بالکل ایک طرف ہو جائیں، کسی سے کسی قسم کا کوئی سروکار نہ رکھیں، بس اپنے گناہوں کی معافی اور اپنے شامت اعمال کی وجہ سے نادم اور اپنی نظروں کو جھکائے رہیں، اور پھر روزہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم پہ جائیں۔ خوشبو کا اہتمام لازمی کریں، خواتین کے پورشن میں جا کے خوشبو لگائیں، باہر سے خواتین خوشبو لگا کر نہ جائیں۔ تحیۃ المسجد پڑھیں، خواتین کے لیے تو آسان ہے، مردوں کے لیے یہ ہے کہ تحیۃ المسجد پڑھیں گے، صلاۃ التوبہ پڑھیں گے، صلاۃ الاستغفار پڑھیں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ اگر تو ریاض الجنہ میں موقع مل گیا تو بہت اچھا، اس کی ترتیب ریاض الجنہ کے پورشن میں سن لیجئے گا، اور اگر نہیں ملا تو تحیۃ المسجد پڑھ کے سیدھا باب السلام سے آپ اندر داخل ہوں گے، اور استغفار کرتے ہوئے، بالکل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے کہ
کہ یہاں سے صحابہ گزرے ہیں، یہاں سے تابعین گزرے ہیں، یہاں سے یہ جس جگہ میرے قدم لگ رہے ہیں اس جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم نہ جانے کتنی لاکھوں مرتبے پڑے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی بے ادبی ہو جائے. آہستہ قدم رکھنا گستاخی نہ ہو جائے، آہستہ قدم رکھنا گستاخی نہ ہو جائے. یہ فرش نہیں ناداں، یہ عرش کا سینہ ہے، یہ عرش کا سینہ ہے. یہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہیں، کبھی ننگے پڑے ہیں، کبھی جوتوں کے ساتھ پڑے ہیں، کبھی گھوڑے سے گزرے ہیں. ان گلیوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سونگھی ہے. لہذا اندر داخل ہونے کے بعد خبردار موبائل نہ نکالنا، خبردار کوئی تصویر نہیں بنانا، خبردار موبائل فون اٹھانا نہیں، خبردار موبائل فون پہ گپ شپ نہیں لگانا، خبردار کوئی تصویری ریکارڈنگ کرے قطعاً نہیں کرنی. اور اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو منع بھی مت کریں، بلا وجہ کسی سے مت الجھیں اور جائیں اور سیدھا خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوں. اپنے ہاتھ نہیں باندھنے. کوشش کریں کہ روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آپ جائیں گے تو وہ مبارک گھڑی ہوگی، جالی مبارک جب آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے گی تو جالی مبارک کے سامنے مواجہ شریف آئے گا، جہاں پر لکھا ہوگا، جہاں پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوگا اور اس کے اوپر بھی لکھا ہوگا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس کی کیا تاریخ ہے وہ بھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا. وہاں پر آپ نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ پڑھنا ہے، یا پھر السلام علینا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ پڑھنا ہے، یا صلی اللہ علی النبی الامی یہ پڑھنا ہے، یا کوئی بھی درود شریف پڑھیں. لیکن سب سے افضل وہاں پر جو کہ مروج اور منقول ہے وہ یہ ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ہمارے بعض اکابرین فرماتے ہیں کہ نماز میں درود پڑھیں السلام علینا وعلی السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ چونکہ نماز میں آئے تو یہ فضیلت والا وہ فضیلت والا کوئی بھی فضیلت والا ہے وہاں پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اور پہلی مرحلے میں کم از کم 70 مرتبے پڑھنا ہے. اس کا طریقہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو. طریقہ یہ ہے کہ روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم جالی مبارک پر جیسے ہی نظر پڑے تو ان ساری چیزوں کا تصور ہو جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ کروڑوں ابدال، کروڑوں غوث، کروڑوں قطب اور کروڑوں فرشتے، ان سب کی توجہ اس طرف، اور خود اللہ رب العزت کی ذات کی توجہ اس طرف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ تعالیٰ بھی اسی طرف توجہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اسی طرف درود پاک بھیج رہے ہیں، صلاۃ و سلام پہ. اللہ رب العزت بھی اس طرف رحمت نازل فرمائے. اللہ کے لیے ہم صلاۃ و سلام استعمال نہیں کریں گے، صلاۃ و سلام انسانوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمتوں کا نزول کیے ہوئے ہے، فرشتے بھی دعائے رحمت کر رہے ہیں اور ہم بھی درود و سلام پیش کر رہے ہیں. تو اس وقت ساری دنیا کا رجوع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور اللہ کے نبی اس سارے رجوع کے باوجود میری طرف متوجہ اور میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں. اس کا طریقہ ہے کہ جیسے ہی نظر پڑتی ہے صلاۃ و سلام آپ نے پیش کرنا ہے اور شروع ہو جائیں اور پیش کرتے رہیں. تھوڑا دور سے وہاں شرطے کھڑے ہوتے ہیں جو کہ کھینچ کے ہٹا رہے ہوتے ہیں. شرطوں سے تھوڑا سا دور رہیں گے تو آسانی رہے گی، ورنہ اگر وہ پکڑ کے کھینچیں تو خاموشی سے جسم کو ڈھیلا چھوڑیں اور جیسے وہ کھینچتے ہیں وہیں پہ چلتے چلے جائیں. اور تھوڑا دوبارہ کھسک کے وہ کسی اور کی طرف متوجہ ہوں گے، کھسک کے دوبارہ تھوڑا سا اندر کی طرف ہو جائیں، پھر اندر کی طرف ہو جائیں. اسی کشمکش میں آپ کو درود و سلام پیش کرنا ہوگا. یہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کے آپ نے درود و سلام بھیجا. اس چیز سے فوراً آگے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ درود و سلام کی اشارے کے لیے ایک سوراخ بنا ہوا ہے، وہاں پر سیدنا ابو بکر صدیق کا نام مبارک بھی لکھا ہوا ہے. اس سے آگے سیدنا عمر بن خطاب کا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا ابا بکر الصدیق، یا ابا بکر الصدیق یہ پڑھ دیں، یا الصلاۃ والسلام علیک یا امیر المؤمنین، یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اس سے آگے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر حضر کا نشان ہے. اس کی تفصیل کیا ہے وہ بھی میں انشاءاللہ ابھی تھوڑی سی آپ کو بتاتا ہوں. مواجہ شریف کا جو سوراخ ہے
اس کے بالکل سامنے ایک دیوار ہے، پھر اس سے جڑی ہوئی ایک دوسری دیوار ہے، اور اس کے اندر قبر اطہر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور یہ جو دیوار ہے اس کے اوپر سبز رنگ کی چادر لگی ہوئی ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا نیچے ہو کے دیکھیں گے تو آپ کو ایک سبز رنگ کی چادر نظر آئے گی۔ یہ 4 دیواری 5 دیواری ہے، پھر اس کے اندر 4 دیواری ہے، اور اس کے اندر قبر اطہر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور قبر اطہر اوپر سے کھلی ہوئی نہیں ہے، بلکہ قبر اطہر کا جو چھوٹا سا کمرہ ہے جو سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے بنایا تھا، اس کے اوپر ایک سفید رنگ کا گنبد ہے جو کہ پیلے رنگ کی طرف مائل ہے، اور اس کے اوپر ایک اور سفید رنگ کا گنبد ہے، اور اس کے اوپر گنبد خضرا جو کہ پورے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے، جس کی تفصیل میں بتاؤں گا۔ تو یہاں سے مواج شریف جالی مبارک سے کوئی اندر کی طرف 7 فٹ کا فاصلہ ہے جو کہ قبر اطہر اور آپ کے درمیان ہے، اور پھر جالی مبارک سے باہر جتنا فاصلہ ہے اس حساب سے آپ صلاۃ والسلام پیش کریں گے۔ تو یہ ہے صلاۃ والسلام پیش کرنے کے بعد جب آپ باہر نکلیں گے تو باہر قبلہ رخ ہو کر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ جی آپ نے مجھے موقع دیا، آپ نے مجھے اپنے نبی کے دربار میں حاضر ہونے کا موقع دیا، اس حاضری کی برکت سے پھر اپنے لیے جتنی دیر دعا کر سکتے ہیں 15 منٹ 20 منٹ وہاں قبلہ رخ ہو کر پھر صلاۃ والسلام پیش کریں، پھر معذرت صلاۃ والسلام، پھر اس کے بعد آپ دعا کریں، اور دعا کرنے کے بعد پھر دوبارہ گھوم کر آئیں، جتنی مرتبہ دل چاہے صلاۃ والسلام پیش کرتے رہیں۔ ہاں، اس کے بارے میں جو اس کے خد و خال ہیں اس کے بارے میں مزید بھی بتاؤں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو اگلے درس ہیں اس کے بارے میں، یہ اس کی فضیلت اور آداب ہیں جو ریاض الجنہ کے بارے میں ہیں چیزیں، وہ بھی انشاءاللہ میں آگے عرض کروں گا، اور تعمیر